السلام علیکم۔ آج کی یہ بات ایک گہری سچائی لے کر آئی ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ایک ایسی سمجھ ہے جو ہر اس عورت کو خاص بنا دیتی ہے جو اسے پہچان لیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کس عورت جو دنیا میں 4 نعمتیں نظر آ جائے وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے، لیکن یہ نعمتیں ہر کسی کو نہیں دکھتی۔ یہ صرف اسی کو نظر آتی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کی نعمت سچی ہوتی ہے اور جو اپنے رب سے جڑنا جانتی ہے۔ پہلی نعمت ہے صبر، اور صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہوتا بلکہ حالات کو سمجھ کر خود کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، جب حالات امید کے خلاف جاتے ہیں، جب اپنے ہی لوگ دل دکھاتے ہیں، تب جو عورت خود کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے وہی صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ ہر درد کو اپنے رب کی طرف سے آیا ہوا امتحان سمجھتی ہے۔ وہ شکایت کرنے کے بجائے اپنے دل کو سمجھاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ جب گھر میں تنگی ہوتی ہے اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے لفظوں کو کڑوا نہیں ہونے دیتی۔ وہ اپنے شوہر کو طعنہ نہیں دیتی بلکہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے دکھ کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ انہیں ہمت دیتی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، لیکن دن کے اجالے میں مسکرا کر اپنے گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہی اصلی صبر ہے، اور جب کسی عورت کو یہ صبر حاصل ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اسے پہلی نعمت نظر آ گئی ہے۔ دوسری نعمت ہے شکر، اور شکر وہ دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ خوش نہیں رہتے کیونکہ انہیں شکر کرنا نہیں آتا، لیکن وہ عورت جو کم میں بھی خوش رہنا جانتی ہے وہی اصلی امیر ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں تب بھی وہ اپنے پاس جو ہے اسی میں خوشی ڈھونڈ لیتی ہے۔ اگر کھانے میں سادہ روٹی ہے تب بھی وہ کہتی ہے الحمدللہ، کیونکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ دینے والا اس کا رب ہے۔ وہ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنے حالات کو خراب نہیں مانتی بلکہ اپنے حصے کو قبول کرتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی کمائی کو عزت دیتی ہے اور اس میں برکت ڈھونڈتی ہے۔ وہ ہر چھوٹی چیز میں خوشی تلاش کر لیتی ہے۔ وہ یہی عادت اس کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب انسان شکر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اسے ہر چیز میں بھلائی نظر آنے لگتی ہے، اور یہی شکر اسے جنت کے اور قریب کر لیتا ہے۔ تیسری نعمت ہے حیا، اور حیا صرف لباس تک نہیں سیمت ہوتا بلکہ یہ دل کی حالت ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے ویہار میں سادگی کرتی ہے، جو اپنے نظروں کو قابو میں رکھتی ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہی حیا والی عورت ہوتی ہے۔ وہ دکھاوے کے پیچھے نہیں بھاگتی، وہ دوسروں کو پربھاوت کرنے کے لیے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑتی بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہے۔ آج کے دور میں جب دکھاوا اور چمک دمک کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، کہا گیا وہ سنبھال کر رکھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن جو عورت یہ کر لیتی ہے وہ اپنے اندر ایک ایسے طاقت پیدا کر لیتی ہے جو اسے ہر غلط راستے سے
بچاتی ہے۔ حیا انسان کو غلطیوں سے روکتی ہے اور اس کے صحیح راستے پر بنائے رکھتی ہے، اور جب کسی عورت کے اندر یہ حیا زندہ ہوتی ہے تو اس کی عزت خود بخود بڑھ جاتی ہے، اور یہی حیا اسے تیسری نعمت دکھا دیتی ہے۔ چوتھی نعمت ہے اپنے رب سے جڑاؤ اور اس کی عبادت، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اصلی سکون دیتی ہے۔ وہ عورت جو نماز کو اپنے دن کا ضروری حصہ بنا لیتی ہے، جو قرآن کی باتیں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جو ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتی ہے، وہی اصلی کامیاب ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اپنے رب کی رہنمائی چاہتی ہے۔ وہ اکیلے میں بھی اپنے رب کو یاد کرتی ہے اور بھیڑ میں بھی اسے نہیں بھولتی۔ وہ اپنی دعاؤں میں صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں اور پوری انسانیت کے لیے بھلائی مانگتی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اس کے دل کو ایک ایسا سکون مل جاتا ہے جو کسی بھی دنیاوی چیز میں نہیں مل سکتا، اور یہی جڑاؤ اس کے جنت کے راستے پر آگے بڑھاتا ہے۔ جب یہ چاروں نعمت کسی عورت کو نظر آنے لگتی ہے تو اس کی زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی باتوں سے زیادہ اپنے رب کی خوشی کو اہمیت دیتی ہے۔ وہ مشکلوں سے ڈرتی نہیں بلکہ ان کا سامنا کرتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو پیار اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیتی ہے اور اپنے رشتے کو نبھانے میں سچائی دکھاتی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے، وہ اسی سے امید رکھتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے آج ہر عورت کو اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر صبر ہے، کیا وہ شکر کرنا جانتی ہے، کیا اس کے اندر حیا ہے، اور کیا وہ اپنے رب میں جڑی ہوئی ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی کمی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی چار نعمتیں اصلی کامیابی کی پہچان ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہر دن ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے خود کو بہتر بنانے کا۔ اگر آج ہم بدلنے کا فیصلہ کر لیتے تو کل ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے اور ہمارا آخرت بھی سنور سکتا ہے۔ جو انسان آج سمجھ جاتا ہے وہ کل پچھتاوے سے بچ جاتا ہے، اور جو آج بھی لاپرواہ رہتا ہے وہ کل پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے اندر بدلاؤ لاؤ، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے ارادے کو مضبوط کرو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ وہی تمہیں اصلی سکون دے گا، وہی تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا، اور وہی تمہیں اس مقام تک پہنچائے گا جہاں ہر انسان پہنچنا چاہتا ہے۔ اور جب انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، وہ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھتا ہے، وہ اپنے لفظوں کو میٹھا بناتا ہے، وہ اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، وہ ہر دن خود کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کوشش اسے ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے۔ اور جب ایک عورت خود کو سدھار لیتی ہے تو وہ صرف اپنی نہیں بلکہ پورے گھر کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اس کے اثر سے اس کا گھر سکون کا
گہوارہ بن جاتا ہے، اس کے بچے اچھے انسان بنتے ہیں اور اس کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بدلاؤ ہے جو سماج کو بہتر بناتا ہے۔ اس لیے یہ 4 نعمتیں صرف ایک عورت کے لیے نہیں بلکہ پوری سماج کے لیے ضروری ہے، اور جب یہ نعمتیں کسی کو مل جاتی ہے تو وہ دنیا میں رہ کر بھی ایک خاص مقام حاصل کر لیتی ہے، اور آخرت میں اسے وہ انعام ملتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے اپنے اندر ان نعمتوں کو پیدا کرنے کا، اپنے دل کو مضبوط بنانے کا اور اپنے رب سے سچائی رشتہ جوڑنے کا، کیونکہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہی رشتہ ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان 4 نعمتوں کو سمجھنے اور اپنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں سے شامل کریں جو اس دنیا میں بھی سکون پاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔